السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 4 ستمبر 2024 مطابق کہ 29 سفر المظفر 1446 ہجری بروز بدھوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ ضلع رجوری تھانہ منڈی کے کہروٹ علاقے میں کل شام گولیوں کی گھنگرج سنائی تھی۔ گولیوں کی آوازیں سن کر فوری طور فوج اور سیکورٹی فورس نے پورے علاقے کا گھیراؤ کر دیا ہے۔ دیر گئے تلاشی آپریشن جاری تھا، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ گزشتہ منگل قہر انگیز بارشوں اور ژالہ بارش سے کلگام اور ضلع شوپیاں میں میوہ درختوں کو ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے متعلقہ محکمے کے افسران کل جائے وقوع پر پہنچے۔ باغ مالکان کو وفد نے یقین دلوایا کہ ہر ممکن ان کی مدد کی جائے گی۔ افسران کے مطابق 60% میوہ باغات کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ کل ہی یہ دوگبری نیوز سنی کہ یہاں کافی تو بوند آبادی بھی ہوئی تھی اور دوسرے سے ہیل اسٹارم بھی ہوا تھا، تو کل ہم نے وائس چانسلر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں ایک یونیورسٹی کی ٹیم بھی بھیجی جائے تاکہ ہم مشترکہ طور پر اس علاقے کا دورہ کریں۔ تو وی آر ویری ہائیلی تھینکفل ٹو دیم۔ تو ہم نے ایک پوری ٹیم تشکیل دے کر یہاں 5-6 بندے جس میں پیتھولوجسٹ بھی ہے، انٹمولوجسٹ بھی ہے، سوائل سائنٹسٹ بھی ہے، اور یہاں KVK کے ہیڈ جو ہے منظور صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ میں چیف ہارٹیکلچر افسر کولگام ہے وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہیں، تو ریونیو کی ٹیم ہے۔ تو ہم نے پورے علاقے کا دورہ کیا، تو یہ پتہ چلا کہ کل تقریباً 4 بجے یہ یہاں کافی ہیل اسٹارم ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو جسے ہم نے اسٹرانگ ونڈز بھی آ گئی، تو اسٹرانگ ونڈز اور ہیل اسٹارم دونوں نے اپنا اپنا ڈیمیج کیا، کیونکہ اس وقت ہارویسٹنگ سٹیج تھا، 8-10 دن میں ایسے بھی یہ اترنے والا ہے، تو اس لیے زیادہ نقصان کی زیادہ ابھی یہ ہے۔ تو ابھی جو ہمارے حساب سے جو ہم نے یہ ڈاٹا کلیکٹ کیا، تقریباً 25 ولیجز یہاں پر کولگام میں اور 20-25 ولیجز شپین ڈسٹرکٹ میں متاثر ہوئی ہیں، یعنی کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس وقت۔ تو جو ایکسٹینٹ آف ڈیمیج ہے وہ تقریباً 50 سے 60% تک ہے۔ تو ابھی ہم ایڈوائزری ان کے بنا رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اور بھی بوندا باندی اس وقت تھوڑی بہت ہو رہی ہے، تو لوگ ویٹ کریں گے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جو گرا ہوا مال ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اچھی چیز ہے، کیونکہ وہاں نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ سڑ جائے گا، اس میں اور ڈیزیز ہوتی ہے، تو گرا ہوا مال یہ کلیکٹ۔ ہم اپنے اقتدار کی خاطر نہیں بلکہ اپنے ایجنڈے کے قائل ہے۔ نیشنل کانفرنس نے 1947 سے 2002 تک اقتدار سنبھالا، اور جب ایک تیسری پارٹی کو 1987 میں اقتدار سنبھالنا تھا تو دھاندلیاں کر کے انہیں محروم رکھا گیا۔ نیشنل کانفرنس اپنے ایجنڈے پر نہیں بلکہ اقتدار پر کام کرتی ہے۔ 47 سے لے کے آج تک انہوں نے الیکشن جو لڑے ہیں صرف سرکار بنانے کے لیے لڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی مدعا نہیں ہوتا ہے۔ الائنس کا ساتھ وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے، آپ کتنی منسٹریاں لوگے، ہم کتنی آپ کی سیٹوں پہ کتنے لڑو گے۔ اور مجھے تعجب ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے 1947 سے لے کے 2002 تک 60-70-75 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور جب ہم ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو اس میں جو 16 سیٹوں پہ PDP نے سرکار بنائی اور ان کی 60 سیٹوں کی جو سرکار ہے، تو وہاں مفتی محمد سعید صاحب کی کارکردگی ان پہ بہت بھاری پڑتی ہے۔ اور یہ بھی مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور لوگوں نے ووٹ بھی دیے ہیں، مجھے اس کا بھی میں اس کو بھی ایگری کرتی ہوں۔ 1947 سے لے کے انہوں نے 2002 تک تمام الیکشن میں انہوں نے سرکار بنائی، کیسے بنائی، کیا بنائی۔ ایک الیکشن میں ان کو لگا کہ لوگ کہیں 87 میں کسی اور جماعت کو ووٹ نہ دیں گے، اور آپ نے دیکھا کیا کیا ان لوگوں نے، اسے داندلیاں ایسی کی کہ آج تک جموں کشمیر سے بندوق باہر نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے قبرستان، ہمارے یتیم، ہماری بیوائیں، ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ گننا مشکل ہو گیا۔ تو PDP ایک ایجنڈے کے لیے نکلی ہے، ایک ایجنڈے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتی ہے۔ سرکار تو ہم نے 16 پہ بنائی، اور انشاءاللہ اس وقت بھی جو سرکار بنے گی وہ PDP کے بغیر نہیں بنے گی، مگر ہم سرکار بنانے میں کم اور ایجنڈے پہ ہمارا زیادہ زور رہتا ہے۔ ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، ہمارا ایجنڈا تھا کوٹا ختم کرنا، ٹاسک فورس ختم کرنا،
مسئلے کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنا. ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی, سرکار کے ساتھ ہمارا اس وقت ایجنڈا تھا باضابطہ 370 نہیں چھیڑنا, بات چیت کرنا. اور میں جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ گئے. میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, جب آپ بی جے پی سرکار میں وزیر بنے, آپ کی کارکردگی ان 5 سالوں میں کیا رہی؟ آپ نے پوٹا نہیں بنا تھا تو آپ نے یہاں اس کو لاگو کر دیا. شاہتوت جو ہمارے غریب, ہماری مائیں, ہماری بہنیں گھروں میں کاٹتی تھی, شاہتوت, اس پہ بین لگائی جب آپ کامرس منسٹر تھے. جب آپ فارن افیئر منسٹر تھے, ایکسٹرنل افیئر منسٹر تھے, تو آپ پوری دنیا میں جاتے تھے. جموں کشمیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ دوسرے کشمیر کو بمباری کرو گے, پاکستان کو اس کو بمباری کرو گے, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ان کی اس وقت بات چیت ہوتی تھی جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے. جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا تو 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر میں نے واپس لی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آج کسی ملازم کے اوپر الزام لگتا ہے, ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے, صرف الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ سمپتھائزر ہو, آپ ہمدرد ہو ملیٹنٹ ہو, کہ اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے. میں نے 12,000 نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر لی, جن کے خلاف زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر نیشنل کانفرنس کی سرکار میں لگے تھے. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا کام جاری. جموں کشمیر میں 9 ڈی ڈی سی ممبران اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. اپنا نمائندہ چننے کے لیے ووٹران بھی بے تاب. تمام امیدوار ایک دوسرے کو سخت ٹکر دینے اور جیت درج کرنے کی دوڑ میں مصروف. ریلیاں بھی جاری. کانگریس لیڈر راہل گاندھی انتخابی مہم کے لیے آج کشمیر پہنچ رہے ہیں. کانگریس لیڈر گلہ احمد میر کے حلقہ انتخاب ڈورو میں بڑی ریلی سے خطاب کریں گے. ہفتہ میں لازمی بند دن کی سختی سے پابندی کی جائے ورنہ سخت کارروائی ہوگی. دکانداروں اور کاروباری اداروں کے نام جموں کشمیر لیبر کمشنر کا سخت ہدایت نامہ جاری. آب اور آلودہ موسمی صورتحال کے بیچ آئندہ کچھ دنوں تک خشک موسم رہنے کی پیشن گوئی. 6 اور 7 ستمبر کا بارشوں کے ایک اور مرحلے کا امکان. چند مقامات پر سیلاب, لینڈ سلائڈنگ, مٹی کے تودے بھی گر آ سکتے ہیں. لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت. محکمہ موسمیات. الہی باغ سری نگر میں گیس سلنڈر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا. پنجاب سے تعلق رکھنے والا ماں بیٹا شدید طور پر زخمی, علاج کے لیے اسپتال منتقل. ڈائریکٹر سکمز سورا کو پرنسپل سکمز میڈیکل کالج بیمنا کا اضافی چارج دیا گیا ہے. محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر حکم نامہ جاری. نالے فیروز پور میں 2 دن قبل ڈوب جانے والے کم سن لڑکی کی لاش کی بازیابی. گنڈ جہانگیر حاجن میں مردزن کا احتجاج. سنبل سوپور شہرہ پر دھرنا. لاش کو بازیاب کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایس ڈی آر ایف کو تعینات کرنے کا مطالبہ. سامبا میں کنٹرول لائن کے قریب زنگ آلودہ مارٹر شل برآمد. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے محفوظ جگہ پر منتقل کر کے ناکارہ بنا دیا. شہر شریف کے اندرونی سڑکیں انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل. لوگوں کو عبور مرور میں دشواریوں کا سامنا. محکمے کی غفلت شعاری کا نتیجہ. آخر میں یہ خبر کہ سیکرٹری کلچرل اکیڈمی کے ساتھ ہو رہے ملاقاتی سلسلے کے پس منظر میں کل ادبا اور شعراء اور فنکاروں کے ایک وفد نے سیکرٹری موصوف کے ساتھ ان کے صدر دفتر واقع لال منڈی سری نگر میں ملاقات کی. سیکرٹری اکیڈمی پرویندر کور کے علاوہ میٹنگ میں کلچرل اکیڈمی کے کشمیر صوبے کے انچارج فاروق انوار مرزا اور ڈپٹی سیکرٹری کشمیر سعید شکیل الرحمان بھی موجود تھے. میٹنگ کے دوران جن اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ان میں سبسڈی اسکیم, اکیڈمی
ویب سائٹ زبانوں میں ہو رہی کانفرنس اور شیرازہ جریدہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ کتاب گھر کو توسیع دینے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ حاضرین کے سوالات کے جوابات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری کلچرل اکیڈمی نے وفد کو یقین دلوایا ہے کہ وہ تمام جائز معاملات پر ہمدردانہ غور کریں گی اور ضوابط کے تحت ضروری کارروائی بھی کریں گی۔ میٹنگ میں جن شخصیات نے شمولیت کی ان میں پروفیسر نسیم شفائی، ڈاکٹر نذیر آزاد، محمد امین بٹ، ڈاکٹر رفیق مسعودی، فیاض تلگامی، شہناز رشید، محفوظہ جان، پرویز مانوس، شاکر شفیع، مقبول فیروز، علی شہدہ، کرشن لنگو، نثار اعظم، اجیت سنگھ مستانہ اور عبد الرحمن لطیف شامل تھے۔ ملاقات کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔